اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو، دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو۔ ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی، مت دو۔ نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا، نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی۔ کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ کیا کر دیا؟ ہم نے کیا کر دیا زکوٰۃ کے ساتھ؟ بہت سارے تو ایسے ہو گئے کہ جی زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عام سے محاورے کے ساتھ سمجھ لیجئے، آپ کے کوئی جسم پر زخم ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے کہا چیرا لگائیں گے تو یہ 2-3% خون جو ہے 2-4 قطرے خون کے نکل جائیں گے تو یہ آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ ڈاکٹر کو کہا کیوں؟ میں تو اپنے 2.5 قطرے خون کے نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ جسم بھی میرا، خون بھی میرا۔ ڈاکٹر کہتا چلو کوئی بات نہیں۔ اب 2 مہینے بعد گئے تو پورا پیر ہی خراب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جی پیر کاٹنا پڑے گا تو باقی جسم بچ جائے گا۔ نہیں جی، پیر بھی میرا، ہڈی بھی میری، میں تو نہیں کٹواتا۔ کرتے کرتے اس زخم کی وجہ سے موت آ گئی۔ یہی زکوٰۃ ہے، دیسی زبان میں سمجھ لو۔ اللہ نے کہا مال کو پاک کر لو، دوسروں کی ضرورت کو سمجھ لو۔ ہم نے کہا 2.5% نہیں دینی، مت دو۔ نہ دینے کی وجہ سے مال کم ہونا شروع ہو جائے گا، نہ دینے کی وجہ سے نقصان شروع ہوگا، نہ دینے کی وجہ سے نحوست شروع ہوگی۔ کرتے کرتے جو 2.5% دینے سے برکت آنی تھی اس سے بھی چلے گئے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کو تالے لگ گئے ہیں مسلمانوں کی، جو کل تک یہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بھلے شاہ نے کیا نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ کئی تو کنجوس بن کے بیٹھ گئے نا، کنجوس کے لیے بھی اللہ رب رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ پیسے ہیں، دل چاہتا ہے کہ خرچ دوں، مال کی محبت نے رو رکھا ہے، ہائے میرے پیسے، ہائے میرے پیسے۔ قرآن نے کہا کہ تو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور یہ جن پیسوں پر فخر کرتا ہے، جس سونے چاندی پر فخر کرتا ہے، جو ڈلیاں چھپا چھپا کے رکھتا ہے سونے کی، فرمایا جب مر جائے گا، جب عذاب دیا جائے گا، انہی کو لکڑیوں کی طرح دہکائیں گے کہ لے اس سونے چاندی کا مزہ چکھ لے جو اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا۔ یار سسٹم سمجھ نہیں آتا۔ آپ کو بینک والا آ کے بولتا ہے کہ 1 لاکھ روپے سال دو، یہ اسکیم ہے، اتنے فائدہ ہوگا، تو یہ جو اسکیم اللہ تعالیٰ نے چلا رکھی ہے آپ کو یہ زیادہ اچھی نہیں لگتی؟ 700 گنا فائدہ اللہ سے سودے بازی کا، اللہ سے معاملے کا 700 گنا فائدہ، کئی 70 گنا فائدہ، کئی لاکھ گنا فائدہ کہ بس اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور فائدہ کب ہونے والا ہے جی؟ یہ بینک جو آپ کے مرتے ہی آپ کے نومینی کو پیسے دے گا۔ جس بینک میں آپ کا کھاتا ہے نا، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، نومینی مطلب جس کا نام آپ نے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ کے حصے کے پیسے ملیں گے۔ لیکن وہ جو کھاتا اللہ کے پاس چل رہا ہے، جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، آپ کے کھاتے کی نیکیاں آپ ہی کو ملنے والی ہیں، آپ کو ملنے والی ہیں آپ کے کھاتے کی نیکیاں۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو کہ زکوٰۃ کے نظام کو رب رسول کے حکم کے مطابق ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ اب جیسے ہم کسی کے پاس چلے جائیں اور پوچھنے لگیں، کوئی صاحب کسی کے پاس گئے اور وہ حضرت جی زکوٰۃ دینی تھی 2-4 لاکھ روپیہ، 1-آدھا گھنٹہ اس نے اپنی بات بتائی، اب وہ حضرت جی کہنے لگا جی یہیں دے جا ہمارے مدرسے میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم نے تربیت کے وقت گزارے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا جی اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ ہم دینا چاہتے ہیں آپ کے مدرسے میں۔ تو ابا جان رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا تیرے رشتہ داروں میں یار کوئی غریب ہی نہیں ہے؟ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہی نہیں بچا؟ تو کہنے والا خاموش ہو گیا۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت ہیں۔ تو فرمایا پہلے ان کی ضرورت کو، اسلام اس کا نام ہے
کہ اس کو اس طرح قائم کرو جس طرح محمد الرسول اللہ نے کیا. اگر کوئی بندہ رب رسول کی بات کرتا ہوا بھی اپنے مفادات پہ آ جائے تو خدا کی قسم خدا کے نزدیک وہ بے ایمان ہے، ایماندار ہو نہیں سکتا ہے. وہ ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے رسول کی بات جس طرح بتائی جائے، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھائی وہی بات زندگی کے معاملات میں ہونی چاہیے. آپ رمضان میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے. زکوٰۃ 365 دنوں کے بعد دی جاتی ہے، 1 سال کے بعد. ٹھیک ہے، آپ نے نظام بنایا رمضان میں ہی دیں گے، لیکن زکوٰۃ دینے سے پہلے کبھی اپنی مسجدوں کے اندر بیٹھو، اپنے محلوں میں سر جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو کہ پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کا مرکزیت کو قائم کیا اور پیارے پیغمبر نے زکوٰۃ کے پیسے پہلے قرض داروں پر خرچے ہیں. سن لو ماڈریٹ مسلمانوں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے چلانے والوں، یا جن غریب بچوں کو پڑھانے کی بات کرتے ہو، پہلے ان کے ماں باپ کی غربت ختم کرنے کی بات کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے پیسے سب سے پہلے کن پر خرچے گئے جی؟ جو لوگ قرض دار ہو گئے، جن کا کاروبار بند ہو گیا، جن کو سٹینڈ کرنا ہے. اور پھر اس حساب سے اس زکوٰۃ کو بانٹا گیا کہ ایک وقت آیا کہ آج اس زمین کے اوپر جہاں سے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں، آج عرب کی زمین پر اس کے ساتھ لگتے ملکوں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے نہیں ہے. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ ٹھیک ہے کہ پیسے بانٹ رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں 50 لاکھ زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، 10 لاکھ روپیہ سفیروں کے لیے رکھ لیجئے کہ جو بھی جہاں سے آئے گا ہم اس کو خالی نہیں جانے دیں گے. اور لیکن 40 لاکھ روپیہ تو انہیں 1-2 غریب لوگوں کو دو جن کا کاروبار نہیں ہے، جن کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، جن کے گھر کے اندر بیماریاں ہیں، جن کے پڑھے لکھے بچے موجود ہیں، نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں. ان کے اوپر پیسہ لگاؤ، ان کو کام کر کے دو، مانیٹری کمیٹی بناؤ جو دھیان رکھے کہ یہ پیسے کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، تاکہ اگلے سال وہ بھی تمہیں 10,000 زکوٰۃ دینے والے بن جائے. اپنے نظام کو درست کریں. اگر واہ واہی لوٹنے کے لیے پیسے خرچنے تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ہمارے چودھریوں کو تکلیف ہو گئی ہے یہ کہ جی ہماری واہ واہی ہو جائے، ہم نے یہ کر دیا. ارے مرنے کے بعد اس اولاد نے دعا بھی ڈھنگ سے نہیں کرنی. ہم جیسے مولویوں کے پاس آ جائیں گے، حضرت جی دعا کر دو، اس لیے پیسے وہاں خرچو جن کا فائدہ تمہیں مرنے کے بعد بھی ہونے والا ہے. جن پر خرچو گے وہ دعا نہیں بھی نہ کریں گے، ان کو جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچنے والا ہے. ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے اپنے نظام کو درست کرنا ہے، پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا ہے. جس طرح نبی علیہ السلام زکوٰۃ دلوانا چاہتے ہیں، ہم ویسے زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائیں. اور فطرہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے. روزے میں کئی بار کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن فطرے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو روزے کا کفارہ، دوسرا فطرہ نماز سے پہلے اس لیے ادا کرنے کے لیے حکم ہوا کہ جب تم چلو گے نا تمہیں پتہ ہوگا یار آس پاس محلے میں کتنے غریب ہیں، کون سا ایسا محتاج ہے. سارا فطرہ اکٹھا کر کے اپنے گھر کا لے جا کے اس کے گھر میں دے دو گے، لفافے میں ڈال کے اس کے گھر میں ڈال دو گے. لیکن ہم نے فطرے کا بھی بنٹا دھار کر دیا. ہم نے کہا غریبوں تک تو یہ پہنچنے نہیں دینا ہے، یہ تو بس تعلیمی اداروں کے اوپر لگائیں گے. وہ خدا کا واسطہ ہے، اسلام کو بدلنے کی کوشش کرو. نظام کو جو لوگ اسلام سے ٹکرائے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سن لو کان سے، جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتے ہیں جی ہم بڑے مولوی ہیں، ہم بڑے ادارے والے ہیں، ہم بڑے چودھری ہیں، ہم بڑی مسجد کے پردھان ہیں، ہم بتائیں گے اسلام. اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. اسلام کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح انہوں نے کہا ہے اس طرح چلنا ہوگا. اور اگر رسول اللہ کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا آپ کے آگے عزت کرے گی.
रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ बिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज़ निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर ये है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दुआ करें, वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको भी ज़कात सही तरीके से अदा करने की समझ अता फरमाए। अपने अपने इलाकों में मुस्तहिक लोगों को कम अज़ कम उनके इस काबिल बनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग मदरसों में माल देते हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दे रखा है, मदरसे वाले जब आएँ तो इनको मुताहर माल दिया करो, मुताहर माल दिया करो, अपना अच्छा माल, बेहतरीन, ताकि कौम के बच्चों ने यहाँ पढ़ना है। और फिर जो ज़कात लेने आ रहा है या फिर ज़कात इकट्ठी कर रहा है या किसी मदरसे का सफ़ीर है, जब रसीद कटवा लो तो उसको भी अलहदा से 500-1000 रुपये दो, क्योंकि उसका तुम पे एहसान है कि वो चंदा करने तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। वो सारा निज़ाम गैर मुस्लिमों की, अगर आप इबादत गाहों में देखोगे ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक जैसे जैसे हम चाहते थे कि रसूलुल्लाह वैसे हमें समझाएं, हमने तो छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने उसको पकड़ा हुआ है। जो साहिबे जो निसाब को लेने के लिए आपके पास आ रहा है, ज़कात इकट्ठी करने के लिए आ रहा है, अब तुमने सोचा अच्छा अगर आप ईमानदारी से उसका भी ख्याल रखते तो वो भी तुम्हारा माल ईमानदारी से पहुँचा देता, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो तो फिर उनमें से भी कई लोग ईमानदार नहीं हैं। खुदा के वास्ते इस्लाम से खिलवाड़ ना कीजिए। इतनी परेशानियां सिर पर खड़ी हैं, इतने मुकाबले हैं, इतने चैलेंजेस हैं, सिर्फ करना क्या है, रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी है, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौहीद पर चलना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक नमाज पढ़नी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक ज़कात देनी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक रोज़ा रखना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक हज करना है। सिर्फ रसूलुल्लाह के कहने पर चल जाते तो इज़्ज़तें हमारे कदमों में होती। हमने अपने अपने थोड़े थोड़े मफाद के लिए नऊज़ बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ा। जब उनको छोड़ा तो हम कहीं के नहीं रहे, दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सदका फ़ितर खुशी के अंदर दिए जाने वाला फ़ितरा है। रमज़ानुल मुबारक के रमज़ान के सारे रोज़े रखने के बाद ईद की नमाज से पहले। अब एक छोटी सी बात जहन में आती है कि फ़ितरा कब दें, किसको दें और कैसे दिया जाए। फ़ितरे देने की 3-4 इक़साम हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एक आम रवाज चला और फिर ये समझ लिया गया कि बस सभी लोग जो हैं वो गेहूं का फ़ितरा जो है वो दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गेहूं का फ़ितरा भी दे सकते हैं, जौ का फ़ितरा भी दे सकते हैं, खजूर का फ़ितरा भी दे सकते हैं, किशमिश का फ़ितरा भी आप अदा कर सकते हैं। ये जो 4 किस्में मैंने आपको बयान की हैं, ये इसलिए बयान किए हैं कि जो साहिब माल हजरात हैं, जिनको अल्लाह ने खूब दिया है, अगर हम आज गेहूं की कीमत निकालते हैं तो इसकी कीमत भी अदा की जा सकती है इन अशिया की। तो अगर हम कीमत निकालते हैं तो गेहूं की कीमत का फ़ितरा 50 या 60 रुपए के दरमियान होगा इस वक्त मुल्क के अंदर। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा है वो भी 60 रुपये फ़ितरा देंगे या 50 रुपये फ़ितरा देंगे? तो ऐसा नहीं है। इस्लाम ने बाकायदा उनको हुक्म दिया कि आप अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत के मुताबिक आपको फ़ितरा देना चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूब नवाजा है तो आप उससे आगे बढ़ें, जौ की कीमत का फ़ितरा दें, खजूर की कीमत का फ़ितरा 700 रुपये फ़ी आदमी बनता है, किशमिश की जिसको सौगी कहते हैं हम आम ज़ुबान में, उसका फ़ितरा 1000 रुपये फ़ी बंदे का बनता है। और फ़ितरा घर में से किस किस का देना है? हुक्म हुआ कि घर में जितने भी लोग हैं, अल्लाह ने आपको जितनी माल औलाद अता फरमाई है सबका फ़ितरा है। यानी अगर आप घर के बड़े हैं, आपके कितने बच्चे हैं, बीवी हैं, वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, जो एक जॉइंट फैमिली है, तो सबका अगर ईद की नमाज से पहले भी कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है, आपके घर में खुशी आती है, तो उसका फ़ितरा भी अदा करना चाहिए। अब फ़ितरा दें किसको? फ़ितरा देने के लिए बहुत सारे लोग अक्सर मदरसों का, मस्जिदों का रुख करते हैं। अच्छी बात है कि मदारिस को बड़ी ज़रूरत होती है
لیکن جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے اور اسلام نے جو سماجک ویوستھا بنائی ہے پوری دنیا کے لیے، ہم اسی کو چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ حکم ہوتا ہے کہ آپ اگر فطرہ دینے کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کا جو پڑوسی ہے، اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور وہ عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا تو آپ کو اپنا فطرہ گھر کا اکٹھا کر کے خاموشی سے کم از کم عید سے ایک دن پہلے آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ اور اگر پڑوسی بہت خوشحال ہے تو آپ کے رشتہ داروں میں کون سا ایسا بندہ ہے جو مستحق ہے اس رقم کا، جن کے گھر میں عید کی خوشیاں رقم کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، تو آپ کو ان کو دینا ہوگا۔ یہ دو اقسام پوری ہونے کے بعد آپ جو ہے پھر فطرے کی رقم کہیں باہر دے سکتے ہیں، قریبی کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں، کسی مستحق غریب آدمی کو دے سکتے ہیں، کسی اپاہج کو دے سکتے ہیں، کسی بیوہ کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ فطرہ صرف ایک ہی رقم نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے بھیڑ چال چلائی کہ نہیں جی بس 50 روپے فطرہ ہے تو سارے 50 روپے ہی دیں گے، نہیں، جن کو اللہ نے لاکھوں روپے دیے ہیں وہ کیوں 50 روپے دیں گے؟ ان کو کشمش کا فطرہ دینا ہوگا یا کم از کم کھجور کی قیمت کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ دعا کرتا ہوں کہ ہم اچھی طریقے سے فطرہ ادا کریں، ان گھروں تک رقم پہنچائیں جو عید کی خوشی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے پیسے کی وجہ سے، اور اپنی حیثیت کے مطابق فطرہ ادا کریں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان الکریم میں ہم سب کی طرف سے کی گئی عبادات اور نیک کاموں کو قبول فرمائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔